بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے تختی نمبر 19 تک پڑھ لیا ہے۔ اب آگے تختی نمبر 20 ہے۔ تختی نمبر 20، تشدید بعد حروف مدہ۔ تشدید بعد حروف مدہ، حروف مدہ کے بعد تشدید۔ چلیے دیکھیے، سبق شروع کرتے تھے بلا تاخیر کی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ووجدك ضالا فهدى فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الصاخة ولا تحاضون على طعام المسكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون۔ یہ قرآن کریم ہے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھوں۔ میں تو ویسے ہی پڑھ سکتا ہوں، لیکن قرآن کریم کا زیادہ عزت و احترام اسی میں ہے کہ قرآن کریم کے مخارج کو ادا کرتے ہوئے پڑھی جائے۔ دیکھیے اصل یہاں بحث کس چیز کی ہے، اس چیز کی دیکھیے، تشدید بعد حروف مدہ تشدید ہے۔ دیکھیے یہاں حروف مدہ کہاں ہے؟ الف کے اوپر ہے۔ کس کے اوپر ہے؟ ضاد الف ہے نا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ لام پر تشدید ہے۔ کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد کیا ہے؟ تشدید ہے۔ حروف مدہ کے بعد کیا ہے؟ تشدید ہے۔ یہاں بھی دیکھیے حروف مدہ کے بعد کیا ہے؟ تشدید ہے لام کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ایک جملہ کا میں ہجے کر کے دکھا رہا ہوں، پورے سبق میں، پورے پیراگراف میں یہ ہے۔ دیکھیں حروف مدہ کے بعد کیا ہے؟ تشدید ہے۔ یہ حروف مدہ کے بعد کیا ہے؟ حروف مدہ اس میں کون سا ہے؟ صاد صاد خا مزبر صاخ ہے نا، صاد خا مزبر صاخ، خا زبر خا صاخ تاپیش تو صاخت، ٹھیک ہے۔ چلو آپ کو بہترین طریقے سے میں ہجے کر کے دکھا رہا ہوں ایک ایک کا، باقی آپ اسی پر جو ہے نا کر لیجیے گا۔ غیر المغضوب علیہم، غین زبر غی، را لام زر رل، غیر المیم غین زبر مغ، ضاد و پیش جو مغضوب با زر بی مغضوب، غیر المغضوب علیہم، عین زبر لام زبر لی، علیہا میم زر ہم، علیہم ولا الضالین، واو زبر وا، لام ضاد زبر لض، ولض ضاد لام ضاد لام مزبر ضال، ولا الضال، ضاد الف لام مزبر ضال، لام زر لی، ولا الضالین، زبرنا ولا الضالین، آگے آیت ولا الضالین، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں تختی نمبر 21، تختی نمبر 21 حروف مقطعات، حروف مقطعات، حروف مقطعات دیکھ لیں۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طه
سین میم طاسین یاسین صاد حامیم حامیم عین سین قاف قاف نون. آگے دیکھیں، آگے تختے نمبر 22. ٹھیک ہے، تختے نمبر 22. تختے نمبر کیا ہے؟ 22. تختے نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے. میم ساکن کے قاعدے. ٹھیک، دیکھیں، اظہار شفوی. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم. ہم تم کی میم. نمبر 2، اخفاء شفوی. میم ساکن کے بعد با آئے تو گنہ کے ساتھ اخفا ہوگا. ادغام شفوی. میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا. غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا. ایک بار اور دیکھ لیجئے، قواعد دیکھ لیجئے ایک بار اور. یہ سبق تو اگلی بار پڑھیں گے، لیکن ایک بار قواعد دیکھ لیں تاکہ اگلی بار سبق میں آپ کو آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے، دیکھ لیجئے. تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے. میم ساکن کے قاعدے. اظہار شفوی. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم. نمبر 2، اخفاء شفوی. میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا. نمبر 3، ادغام شفوی. میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اگلا سبق میں اچھی طریقے سے سمجھیں گے. ٹھیک ہے، بس آج کا سبق یہی تک ہے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.